یہ سوال میرا خیال ہے کہ ہمارے شہر کے بہت سارے پیرنٹس کے ذہن میں ہوگا کہ بچوں میں سے فیئر اور شائنس کیسے دور کیا جائے، اور بعض اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بھی ہوگا کہ میں اپنے اندر سے فیئر اور شائنس کیسے دور کروں۔ ہو سکتا ہے بعض بڑوں کے ذہن میں بھی ایسا کوئی سوال موجود ہو ممکن ہے یہ؟ ٹھیک ہے، اچھا، فیئر جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ فیئر جو ہے اس کو ہم اینیمی آف ایمان کہہ سکتے ہیں۔ سوائے اللہ کے خوف کے کوئی بھی خوف جو ہے وہ ہماری سائیکک کنڈیشن کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے خوف کے ساتھ جڑنے سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہی ہیلدی ہوتا ہے، باقی سارے خوف جو ہیں، فیئر جو ہے وہ آپ کی سائیکک کنڈیشن کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا، شائنس جو ہے، شائنس بری چیز نہیں ہوتی۔ شائنس، پہلے میں ان دونوں کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ ایک ہے ہم جس فیئر کو برا کہہ رہے ہیں وہ انسانوں کا فیئر ہے، جس فیئر کو ہم برا کہہ رہے ہیں وہ مستقبل کا فیئر ہے۔ تو ایک بہت بیسک لیول پر ہمارے اندر فیئر کا ایموشن ایگزسٹ کرتا ہے۔ 4 بیسک ایموشنز ہیں جو ہر انسان کے اندر ایک بہت بیسک لیول پر ایگزسٹ کریں گے کسی بھی سچویشن میں۔ ان 4 ایموشنز کا نام ہے فیئر، گریف، پلیجر اور ہوپ۔ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ 4 ایموشنز اس کا پیچھا چھوڑیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایموشن حد سے زیادہ اگر بڑھ جائے یا اگر گاڈ کانشیسنس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر وہ انہیلدی شکل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوپ جو ہے وہ ہمیں انسان کو کسی بھی سچویشن میں یہ 4 ایموشنز، اس کو کوئی امید ہوگی، ہوپ جسے ہم امید کہتے ہیں، خوشی جسے ہم کوئی پلیجر کہتے ہیں، اسی طرح گریف غم ہوگا ماضی کی کسی چیز کا، فیئر فیوچر میں آنے والے کسی مسئلے کا خوف ہوگا۔ تو ایک بہت بیسک لیول پر اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے جس سے آپ پریشان نہیں ہو رہے، جس کے نتیجے میں آپ کی ورکنگ جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی بلکہ امپروو کر رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ جو خدا کا خوف ہے وہ ہماری فنکشننگ کو امپروو کرتا ہے، جو انسانوں کا خوف ہے وہ ہماری فنکشننگ کو خراب کرتا ہے۔ کسی انسان کے خوف سے آپ اچھا کام نہیں کر پائیں گے، اللہ کے خوف سے آپ برے کام نہیں کر پائیں گے، کسی دوزخ کے خوف سے آپ برے کام یا برے عمل پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن اس دنیا میں جو خوف آپ کو لاحق ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے اگر وہ بہت ہی ایک بیسک لیول پر ہیں تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ایک بیسک ہیومن نیچر ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہیں تو وہ پرابلم ہے۔ اچھا، شائنس جو ہے وہ شائنس ایک فطری رجحان ہوتا ہے۔ شائنس کانفیڈنس کی اپوزٹ اسٹیٹ نہیں ہوتی۔ کانفیڈنس کی شائنس جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ایک فطری کہہ لیجئے رجحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپانا اور اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی پرائیویسی اور وہ اپنی کہہ لیجئے اپنا، بلکہ اگر میں انگریزی میں اس کو کہوں کہ وہ ٹینڈنسی جو پرسنل ڈسکلوجر کی ایوائیڈنس پر مشتمل ہوتی ہے، ایوائیڈنس آف ٹینڈنسی ٹو ایوائڈ پرسنل ڈسکلوجر، یہ شائنس ہے اور یہ بہت نیچرل ہے۔ حیا جو ہے اس فطری داعیے کو جب نور ایمانی عطا ہوتا ہے تو وہ حیا کہلاتی ہے۔ حیا جو ہے وہ انسان کی فطری شرم جب ایمان سے منور ہو جاتی ہے تو اس کو حیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شرم جو ہے یا جسے شائنس جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز کیا ہوتی ہے؟ بری چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نیڈ ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے اور آپ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، آپ کے اندر ایک ہیزیٹیشن ہے، اور وہ ہیزیٹیشن جو ہے وہ آپ کو کوئی خوف ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی بات شیئر نہیں کر پا رہے، آپ کو لوگوں کا ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی بات شیئر نہیں کر پا رہے،
تو شرم جو ہے یا شائنس جو ہے وہ جانوروں میں بھی، بعض جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، بعض پودوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ہر انسان میں اور ہر بچے میں پائی جاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے انتہائی پرسنل میٹرز، اس کی بہت پرائیویٹ فیلنگز جو ہیں وہ ڈسکلوز ہوں لوگوں کے سامنے۔ یہ رجحان جو ہے وہ شائنس ہے۔ ویسٹ میں کانفیڈنس جس طرح ڈیفائن ہوتا ہے وہ ایک پرابلم ہے۔ ویسٹ میں کانفیڈنس ڈیفائن ہوتا ہے بے باکی سے، اور بولڈنس جو ہے، کانفیڈنس بولڈنس کو کہا جاتا ہے ویسٹ میں۔ ہمارے ایمانی تناظر میں کانفیڈنس کو کیسے ڈیفائن ہونا چاہیے؟ ہمارے ایمانی تناظر میں کانفیڈنس ڈیفائن ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیے اپنی عاجزی کے احساس کی سلامتی کے ساتھ۔ عاجزی کا ایلیمنٹ آپ میں فنا نہیں ہو رہا اور آپ اپنے آپ کو اہم جانتے ہیں، یہ ہے کانفیڈنس۔ کانفیڈنس یہ ہے کہ ناز کرنے کی درست وجہ آپ کو میسر آ جائے، یہ کانفیڈنس ہے۔ اگر کوئی انسان ویسٹ کے اندر عاجزی جو ہے وہ کانفیڈنس کے منافی شمار ہوگی۔ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ انکساری کسے کہتے ہیں؟ تو ہماری ایمانی تناظر میں کانفیڈنس کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہوں لیکن آپ کو حقیر نہیں سمجھتا، میں دوسرے کو بھی اتنا ہی اہم سمجھوں جتنا اپنے آپ کو اہم سمجھوں، میں کسی اور کو حقیر سمجھے بغیر اپنے آپ کو اہم سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنا احساس عاجزی اپنے اندر سلامت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اہم سمجھوں۔ ٹھیک ہے؟ سب سے اہم بات جو کسی بھی بچے کے کانفیڈنس کو نرچر کرنے کے لیے ہے وہ ہے رسپیکٹ۔ ہم بچے کو رسپیکٹ دیں، انکنڈیشنل رسپیکٹ دیں۔ آپ اس کی بات نہ مانیں یہ بالکل ممکن ہے، مطلب یعنی فار ایگزامپل ایک بچہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی، اور وہ ایک ایسی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے جو آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نہیں فالو کریں اس کی بات، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کی بات نہ مانیں، دس از اوکے، لیکن اس کی بات کو رسپیکٹ فلی منع کریں۔ مطلب آپ نے اس کو جو ریفیوز کرنا ہے وہ اس طرح ریفیوز کریں جیسے کسی بھی بڑے آدمی کو ریفیوز کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی آپ کا اہم کلائنٹ ہے جو آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو آپ نہیں ماننا چاہتے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے رسپیکٹفلی منع کریں گے، آپ کہیں گے بھائی آپ یہ مانگ رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، آپ یہی بتائیں گے انہیں۔ اور اگر بچہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کرے جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ وہ رسپیکٹ اسے بعض اوقات ہم نہیں دے پاتے۔ ہم کسی بھی بچے کو صرف رسپیکٹ دینے سے بہت سارا کام آسان ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی ہر خواہش پوری کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اسے لاڈ کریں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، آپ اس کی صرف جائز خواہش پوری کریں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے نو نہیں کہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، آپ اسے نو بھی کہیں، آپ اس کی جو جائز خواہش نہیں ہے اس کو پورا نہیں کریں، آپ اس کی بیجا ضدیں نہیں سنیں، صرف ایک چیز کا خیال کریں اور وہ ہے اس کی رسپیکٹ کریں۔ اس وقت آج کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ رسپیکٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ یعنی پیرنٹس رسپیکٹ نہیں کر پاتے، وہ بچے کی بیجا خواہشیں پوری کر دیتے ہیں، لاڈ کر لیتے ہیں، اس کو ٹائم نہیں دے سکتے، اس کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں تم پہ میں لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہوں لیکن تمہاری رسپیکٹ نہیں کر سکتا، میں تم سے میری ٹون، میری چوائس آف ورڈز، میرا تم کو بات کرنے کا انداز وہ رسپیکٹفل نہیں ہوگا۔ یہ پرابلم ہے۔ تو سب سے پہلے تو کانفیڈنس میں، کیونکہ کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے جب کسی بچے کی انسلٹ کی جاتی ہے، جب کسی بچے کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے، ایمبیرس کیا جاتا ہے، جب کوئی بچہ انسیکیور فیل کرتا ہے۔ اور کب وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے؟ جب اس کی انکنڈیشنل رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیے وہ بچہ جس کے 10 میں سے 2 نمبر آئے ہیں اس کو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں 10 میں سے
یا جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے شروع کی 5-10 پوزیشنز تو 10 ہی بچوں کی آئیں گی نا, باقی سارے بچے تو پیچھے ہی ہوں گے, ان کو بھی تو نفسیاتی طور پر ٹھیک ہونا چاہیے نا, تو وہ پرابلم. اچھا, اسی طرح آپ بچے کے پر شک نہیں کریں, اس کے پوٹینشلز پہ شک نہیں کریں, اس سے ایک پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز لگائیں کہ یہ کر لے گا, ہو جائے گا, اس کو دعا دیں. تو یہ اگر آپ کام کریں گے, اگر آپ دعا ایسے اس کو دے سکتے ہیں, یعنی بچوں کے لیے جو دعا کریں نا وہ عربی میں بھی کریں, اردو میں بھی کریں, اکیلے میں بھی کریں اور ان کے سامنے بھی کریں. وہ دعا جو آپ اپنے بچے کو سنا بھی رہے ہیں اور رب سے مانگ بھی رہے ہیں, اس کا ایک غیر معمولی امپیکٹ ہے بچے کے اوپر. فرض کیجئے ایک بچہ یہاں موجود ہے اور میں اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور ایک اچھی سی دعا اسے دیتا ہوں, یا اللہ اس بچے کو دنیا اور آخرت کی بہترین اچھائیاں عطا کر دے. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور یہ جملہ بولا. اس کے بولنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو میں نصرت الہی یا رب کریم کی مدد مانگ رہا ہوں, اور اگر میرا اس بچے سے تعلق ہے, میں اس کا باپ ہوں یا اس کا ماموں ہوں یا اس کا چچا ہوں, تو میرا ایک فطری جذبہ ہے اس بچے کے ساتھ, میرا اخلاص کا تعلق ہے. اتنے خلوص کے ساتھ میں رب کریم سے کوئی چیز اس کے لیے مانگتا ہوں تو بہرحال اس کی اپنی ایک تاثیر ہے, رب کریم اس کو وہ چیز, یعنی اللہ کی مدد میں نے اس کے لیے مانگی ہے. دوسرا, اس نے یہ بات سنی, اس کا اس بات کو سننا جو ہے وہ اس کی نفسیات پہ بہت پازیٹیو اثر ڈالتا ہے, بہت پازیٹیو اثر ڈالتا ہے. یعنی جس بچے نے اپنے والدین سے یہ جملہ سنا, یا اللہ میرے بچے سے دین کی خدمت کا کام لیجئے, یا اللہ میرے بچے کو انسانوں کے کام آنے والا بنائیے, یا اللہ میرے بچے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیجئے, اسے دین کا خادم بنائیے, دین کا عالم بنائیے, دین کا مجاہد بنائیے, دین اور دنیا کے اندر بہترین کام کرنے والا. اس طرح کے جملے آپ کی زبان سے اس نے سنے ہیں, اس کا زبردست کہہ لیجیے اثر ہے. اس بچے کے اندر اس کا ایک جذبہ نرچر کرے گا. اس بچے کے اندر بہت سے بچوں نے اپنے پیرنٹس کی زبان سے اپنے لیے پازیٹیو کلمات نہیں سنے, بلکہ منفی کلمات سنے. تم تو کر ہی نہیں سکتے, تم بھی کبھی پتہ نہیں تم سے کچھ ہوگا نہیں ہوگا. جتنے کلمات تھے اس میں شک تھا, یا تو شک تھا یا نیگیٹیوٹی تھی. اگر ڈاؤٹ اور نیگیٹیوٹی والے فریزز ہم نے زیادہ بولے ہیں اور ہوپ اور پازیٹیوٹی والے فریزز ہم نے نہیں بولے ہیں. دعا جو ہے نا وہ ہوپ اور پازیٹیوٹی کا کہہ لیں زبردست فریز ہے. کوئی بھی دعا جو ہے وہ آپ ہمیں فلاح پانے والوں میں شمار کر لیجئے, ہمیں اپنا قرب عطا کیجئے, ہمیں کامیاب کر دیجئے, ہمیں بخش دیجئے, جو بھی چیز ہے اس میں ایک ہوپ کا ایلیمنٹ ہے, تو وہ زندہ رہنا چاہیے. بچے کے لیے یہ کام کیجئے. اور جسے ہم حیا کہتے ہیں, وہ حیا جو ہے وہ صرف عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے, حیا جو ہے وہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. مرد اور عورت دونوں کے لیے ایکولی, یعنی دونوں سے برابر کی کہہ لیں یہ ریکوائرڈ ہے کہ وہ حیا کا مظاہرہ کریں. تو حیا جو ہے وہ جو نیچرل ہمارے اندر شرم کی یا شائنس کی نیچرل ٹینڈنسی ہے اس کے اوپر بلڈ اپ کرتی ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو بچوں کے اندر پہلے سے کانفیڈنس موجود ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر لیک آف کانفیڈنس کا مسئلہ اس میں نہیں ہوتا. کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کانفیڈنٹ نہ ہو, وہ زبردست کانفیڈنس لے کر آتا ہے اور وہ اپنی بات کو اہم سمجھتا ہے. اس کے لیے ایک بہت اچھا تصور ہے جس کو ہم کہتے ہیں خودی. کسی بچے کی جو خودی ہے نا وہ کسی بڑے کی خودی سے زیادہ مکمل اور زیادہ طاقتور ہے. آپ کسی بچے کے ساتھ بدتمیزی کیجئے, وہ ریٹیلیٹ کرے گا, وہ پروٹیسٹ کرے گا, وہ چیخے گا, زور سے بولے گا, وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ بچہ جس کی خودی مر گئی ہے
وہ اپنے ساتھ زیادتی پہ خاموش رہے گا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی بچے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ہم اس کی تذلیل کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، ہم اس کو رول کرتے ہیں، ہم اس کو بہت زیادہ اس کو سپریس کرتے ہیں، تب یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. اگر ہم کسی بچے کی رسپیکٹ کریں تو اس کی خود ہی سلامت رہے گی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کانفیڈنس اس کے اندر رہے گا. لیکن کانفیڈنس اور شائنس کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. کانفیڈنس شائنس کی اپوزٹ اسٹیٹ نہیں ہے. ویسٹ کا جو تصور ہے کانفیڈنس ہے، اس میں شائنس اور کانفیڈنس اپوزٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے تصور کانفیڈنس میں شائنس اور کانفیڈنس اپوزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو حضرت عثمان کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نام کے ساتھ جو القابات ہیں، آپ دیکھیے اس میں وہ حیا اور عفت کے بہت بڑے درجے پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کانفیڈنس بھی ان کے اندر ہے. تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. بچوں کے اندر فیئر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس طرح کی جتنے پرابلمز ہیں، فیئر ہے یا اور بھی دوسرے مسائل ہیں، وہ ہم سے ان میں منتقل ہوتے ہیں. کوئی بچہ کاکروچ سے ڈر ہی نہیں سکتا، کوئی بچہ لیزرڈ سے ڈر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ڈرے. وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ ہم سے پیدا ہوتا ہے. جب امی جان کاکروچ کو دیکھ کے شور مچاتی ہیں تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کے شور مچانا ہے. وہ ہماری وجہ سے ڈرتا ہے. اور دیکھیں چھوٹا بچہ جو ہے وہ چونک تو سکتا ہے، ڈر نہیں سکتا. 1 سال سے کم عمر کے بچے کو ڈرانا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ڈریں، آپ ڈر کا مظاہرہ کریں، یا لفظ ڈر اس کے سامنے بولیں، یا اس کو ڈرانے کی کوششیں کریں تو شاید وہ ڈرے. لیکن خود سے اس کے اندر ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو جب ایک بچہ سو رہا ہوتا ہے اور ایک زور سے کہیں دروازہ بند ہونے کی یا دھماکے کی آواز آتی ہے تو وہ چونک جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چونک جاتا ہے. بچہ چونک تو سکتا ہے، ڈر نہیں سکتا. اس کی پیدائشی طور پہ وہ اللہ نے اس کو بے خوف اور نڈر بنایا ہے. وہ کسی کاکروچ کو دیکھ کے اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس سے نہیں گھبراتا. وہ اور بھی چیزوں سے نہیں ڈرتا. وہ یہ تو ہمارے ذہن میں ڈر ہوتے ہیں، وہ ڈر ہم منتقل کر دیتے ہیں ان کے اندر. ہم جیسے ہوتے ہیں ویسا اس کو بنا دیتے ہیں. تو بس ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اب اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اور 8-10 سال کا ہو گیا ہے اور اس کے والدین نے اس کو ڈرایا تھا اور اب وہ ڈرنے لگا ہے چیزوں سے، بہت ساری چیزوں کا ڈر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ڈر سمجھانے سے نہیں جائے گا. آپ اس کو سمجھائیں گے، اس سے ڈر نہیں ختم ہوگا، بلکہ یہ ڈر جائے گا. آپ اس کو سفر پہ لے کے نکلیے. سفر جو ہے نا وہ زندگی کا سب سے گہرا تجربہ سفر سے حاصل ہوتا ہے. آپ سفر کرتے ہیں، اس میں ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ہر سفر جو ہے وہ تعلیمی ہے. آپ اس کو لے کے نکلیے 3-4 دن کے لیے، اور ان لوگوں کے ساتھ لے کے نکلیے جو ڈرتے نہیں ہیں، اور ان جگہوں پہ لے کے نکلیے جہاں فطرت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ بچہ جس کے اندر کسی قسم کا، ایک ہے فیئر، ایک ہے فوبیا. فوبیا اور فیئر میں فرق پتہ ہے؟ فوبیا جو ہے وہ فیئر کی وہ حالت جو اب نفسیاتی مرض کی سطح پر پہنچ گئی ہے. یعنی کوئی فیئر اتنا آپ کے اندر رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ فیئر جو ہے وہ مستقل آپ کے اندر فیئر ہے، اور اب آپ اس کے نتیجے میں آپ کی جو نفسیاتی اسٹیٹ ہے وہ اب کافی خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ یعنی خوف جو ہے وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر گیا. یعنی بہت ہی انٹینسٹی ہے فیئر کی، اور وہ ایک پرماننس ہے فیئر کی. اس کے نتیجے میں یہ فوبیا پیدا ہو گیا ہے. تو اس کا علاج سمجھانے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا علاج ایسے ہوگا کہ اس کو ایسے بندے سے بچایا جائے جو ڈرتا ہے اور ڈراتا ہے. جن چیزوں سے یہ ڈر رہا ہے ان چیزوں کو اس کی لائف سے تھوڑی دیر کے لیے نکال دیا جائے.
جن لوگوں سے یہ ڈرتا ہے ان کو تھوڑا سا ایک طرف کر دیا جائے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جس سے یہ ڈرتا نہیں ہے اور جو خود بھی نہیں ڈرتے، ان کے ساتھ یہ کسی سفر پہ، کسی یہ 4-6 گھنٹے کے ٹرپ پہ بھی جا سکتا ہے، کہیں کسی ساحل سمندر پہ، کبھی کہیں کسی پارک میں، کہیں کسی اچھی کسی ویلی میں. تو یہ جو ٹریولنگ ہے یہ بہت اچھا ہے. نیچر تھراپی بہت اچھی ہے، اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت، اسی طرح اس کے ایمان پہ کام کریں. ڈر کا ذکر کیے بغیر اس کے ایمان پہ بات کریں، اللہ کا یقین اس کے اندر پیدا کریں. یہ نہیں کہیں کہ تم ڈرتے کیوں ہو. ڈر کو موضوع بحث بنائے بغیر اس کے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں، اس کا یقین بنانے کی کوشش کریں، ڈر کا نام لیے بغیر. تو انشاءاللہ اس سے یہ کام ہوگا. تو یہ 3-4 کام ہیں جس سے آپ اس کا فیئر جو ہے وہ ختم کریں گے انشاءاللہ. باقی اگر یہ بچہ کسی کے سامنے اپنی بات نہیں کر پاتا تو اس کو ہم، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز اس کی نہ ہوں اتنی اچھی. وہ بچہ جو لوگوں کو فیس نہیں کر رہا، اس کو فورسفلی پبلک اسپیکنگ پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ 1-on-1 ڈسکشنز کرنے چاہیے. اس کو کمفرٹ دینی چاہیے، پش نہیں کرنا چاہیے. بہت اگینسٹ دا ول آف دا چائلڈ جو ہے نا وہ موو نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا فالو کرنا چاہیے.